الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے 4 دعائیں کرتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ دل کی گہرائی سے ان دعاؤں پہ آمین ضرور کہیے گا کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ نیکی کرنا الگ بات ہے، نیکی کو شرف قبولیت ملنا اصل بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ نیکی کر کے آیا، نیکی جو ترازو تک پہنچ گئی، اصل نیکی وہ ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آیا۔ تو نیکی کا ترازو کے دائیں سکیل پر پہنچنا اصل مسئلہ یہ ہے۔ بینک سے پیسے نکلوانا مسئلہ کوئی نہیں، بینک سے لے کر پھر اپنے گھر تک مقام مطلوب تک حفاظت کے ساتھ پیسوں کا پہنچ جانا اصل یہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنا کائنات کا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ فطرت میں ہے۔ سبحان اللہ کہنا کون سا مشکل ہے؟ نہ زور، نہ زر، نہ زاری، نہ قبلہ رخ ہونا، نہ باوضو ہونا۔ اتنا آسان کام ہے کہ شاید اس سے کوئی آسان کام نہ ہو، لیکن نیکی آسمان کا خالق اس کو اون کرے، سٹیمپ کرے، تسلیم کر لے اور ترازو کے دائیں طرف میں رکھ دے، یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی کرنسی اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی کرنسی نیکی کی طاقتور ہے۔ ڈالر، یورو، پاؤنڈ، درہم، دینار، یہ اتنی طاقتور نہیں ہے۔ نیکی کی کرنسی اتنی طاقتور ہے کہ بغیر محنت کے مال دیتی ہے، بغیر مال کے چیزیں دیتی ہے، بغیر چیزوں کے ضروریات پوری کرتی ہے، بغیر دوائیوں کے صحت دیتی ہے، دونوں جہانوں کے کام بناتی ہے۔ نیکی وہ کرنسی ہے جو دنیا میں عزت دیتی ہے، نظم کلمہ دیتی ہے، قبر میں وسعت دیتی ہے، پل صراط پہ جھکاؤ دیتی ہے، 50,000 سال کے دن میں سایہ دیتی ہے، میزان پہ وزنی کرتی ہے، جنت کے دروازے کھلواتی ہے اور جنت الفردوس میں مقام عطا کرتی ہے۔ کس نیکی، کس کرنسی کی طاقت اتنی ہے؟ یہاں تو ایک ملک کی سرحد پار کر جائیں تو اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ آپ سعودی عرب میں جا کے پاکستانی روپیہ کسی سعودی دکاندار کو دے کے دیکھیں، اس کا ماتھا شکنوں سے بھر جائے گا۔ تو زمین کی جغرافیائی سرحدیں پار کرنے کے بعد ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، بے وقت۔ لیکن نیکی وہ کرنسی ہے جو سدا بہار ہے، ایور گرین ہے، ایور لاسٹنگ ہے، فار ایور ہے۔ اس لیے جب کوئی نیکی کرتا ہے تو پہلے آسمان پہ جاتی ہے، تو پہلے آسمان والے فرشتوں کو دستک دیتا ہے یہ نیکی لے کے جانے والا فرشتہ۔ اوپر سے دروازہ بند کے ساتھ آواز آتی ہے، کون؟ کا فلاں۔ کیسے ہے؟ کہ فلاں کی نیکی لایا۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے اس جس کی نیکی لائے ہو اس نیک کے ساتھ یہ گناہ تو نہیں ہے؟ کوئی گناہ، رزق حرام تو نہیں ہے، تکبر تو نہیں ہے، غیبت تو نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر کم نصیبی سے اس نیک کی نیکی کے ساتھ وہ گناہ بھی ہو تو آواز آتی ہے اس گناہ گار کی نیکی کو پہلے آسمان کی چیک پوسٹ سے گزرنے کی کوئی اجازت نہیں، واپس پھینک دی جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کرے وہ پاس ہو جائے، ڈاکومنٹس اوکے ہو جائیں، پھر سیکنڈ آسمان، تھرڈ، ہر آسمان پہ کراس کوسچننگ ہوتی ہے۔ ہر آسمان پہ سوال کرنے والا کہتا ہے اس گناہ کی موجودگی میں یہ نیکی اوپر نہیں جا سکتی۔ پھر 7ویں آسمان پہ اللہ کی توفیق سے اگر نیکی گزر جائے، چونکہ وہاں زور نہیں، زر نہیں، زاری نہیں، عہدہ نہیں، گریڈ نہیں، ڈیزینیشن نہیں، زمین کے سارے حوالے آسمان کی بارگاہ میں خس و خاشاک ہو جاتے ہیں۔ میری قوم یہ ہے، میرا گریڈ یہ ہے، میری کوٹھی یہ ہے، یہ سارے خواب ہیں، بلبلے ہیں۔ آسمان کی بارگاہ میں جا کر یہ بلبلے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر 7ویں آسمان سے اوپر نیکی جاتی ہے تو پھر اللہ پوچھتا ہے اس نیک کی نیکی میں نیت کیسی ہے، انٹینشن کیا ہے؟ نیت تک ملائکہ کی نظر نہیں ہوتی۔ نیت ایک ویزیبل چیز نہیں ہے، خیالات ہیں، تھاٹس ہیں۔ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری اس گفتگو کے پس منظر میں میری نیت کیا ہے؟ اس نیتوں پہ اٹیک نہ کیا جائے۔ نیتوں تک اپروچ فرشتوں کی نہیں ہوتی۔ 7ویں آسمان سے اوپر پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ پوچھتے ہیں اس آدمی کی نیت پہ میری نظر ہے، اور اگر نیت کا مرحلہ گزر جائے تو پھر وہ نیکی بنتی ہے اور جنت الفردوس کے مالک رضوان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کے 5,000 کے نوٹ کے بننے میں کتنی حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں؟ آپ میں سے جو اس بات کو جانتے ہیں، 5,000 کا نوٹ پاکستان کی کرنسی کا بننے کے لیے کس قدر غلافوں میں، حفاظتوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو وہ نیکی جس نے 6 موقعوں پہ کام آتا ہے، دنیا میں، نظم میں، قبر میں، حشر میں، میزان میں، پل صراط پہ، جنت الفردوس تک،
وہ نیکی کتنے غلافوں میں جا کے مقبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی عمر بھر کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم میں سے جتنوں کے مرحومین اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں یہی دعا ان کے بارے میں بھی ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو بعثت انسان جو لغزیں ہو جاتی ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم مسلمانوں کے نزدیک دا اونلی ون پیغمبر ہوتے ہیں، اور معصوم کوئی نہیں ہوتا۔ جن کے اوپر وحی کا پہرا ہے، آسمانی حفاظت کا پہرا ہے، غلطیاں ہو نہیں سکتی، باقی 19-20 چلتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی والدہ سے جو بعثت انسان عمر کے طویل عرصے میں ماہ و سال میں دیکھنے، بولنے، سننے، سوچنے، کھانے پینے میں لغزشیں ہوئیں، اللہ اپنے فضل سے نہ صرف معاف کرے بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ قرآن میں آتا ہے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے، ورس ہے، اور یہی دعا ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ والدہ کی زندگی میں ان کے ہاتھوں کی برکت سے جو آفتیں رکی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کے خاندان پر، کتنی آفتیں، پریشانیاں، یہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ، لرزتے ہوئے لب، ان کی آنکھیں روکے رکھتی ہیں۔ ماں باپ جتنے بوڑھے ہو جاتے ہیں آسمان کی یونیورسٹی میں اتنے جوان ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہوتا ہے، یا انگوٹھے چھاپ بھی ہوں تو پوسٹ ڈاکٹریٹ ہوتے ہیں۔ یہ جتنے کمزور ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، موشن لیس ہو جائیں، بے حرکت ہو جائیں، اللہ کی قسم آسمان کی بارگاہ میں ان کی طاقت کتنی گنے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور کتنی آفتیں اور پریشانیاں انہی ہاتھوں سے، انہی لبوں سے، انہی وجود سے، انہی کی دعاؤں سے رکی ہوتی ہیں، جس کو ہم اپنی کمال سمجھتے ہیں۔ جب یہ ہاتھ رک جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آفتیں یوں گرتی ہیں جیسے موسلا دھار بارشیں گرتی ہیں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ والدہ مرحومہ کی ان دعاؤں سے ہر ماں دعا گو ہوتی ہے۔ یہ ماں کی مینوفیکچرنگ میں شامل ہے۔ ماں تکلف سے دعا نہیں کرتی، ماں کے لب لب میں دعا رہتی ہے۔ میری پردیس میں ہچکی سے واقف وہی کہ بن ہے ماں کیسا پیغمبر۔ پردیس میں ہچکی آ جائے، بچے کو پریشانی ہو، ماں ہچکیوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں قدرت نے ماں کے اندر انسٹال کی ہوتی ہیں، اس کو آسمان کے چھپے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے سارے راستوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے راوی کی ماں ہو، فیصل آباد کی ماں ہو، غریب کی ماں ہو، کھرپتی کی ماں ہو، 5 وقت نماز بھی نہ پڑھتی ہو، ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے۔ دنیا میں باقی ہر رشتے کے عظیم ہونے کے لیے کچھ صفات کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن یہ واحد رشتہ ہے، کپل ہے، جس کے عظیم ہونے کے لیے سمپل ماں باپ ہونا کافی ہے۔ ایک صحابی نے کہا فضل مکہ جب ہو گیا 8 ہجری کو، کہ اللہ کے نبی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے محبوب کو مکہ کا فاتح بنا دے تو میں بیت اللہ کی دہلیز کو چوموں گا، یہ منت مانی۔ اب مدینہ اور مکہ مور اور لیس 500 کلومیٹر ہے، مکہ اور مدینہ کم و بیش 500 کلومیٹر ہے، ڈیزرٹ ہے، اونٹ سواری ہے، غیر آرام دہ، 8 دن لگتے ہیں۔ اب ان تک پہنچا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رمضان 8 ہجری میں فتح کا تاج اپنے محبوب کے سر اقدس پہ رکھ دیا، فاتح مکہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب مائگریشن کر کے واپس مدینہ پہنچے تو صحابی نے اپنی منت کا اظہار کیا کہ جی میں نے یہ منت مانی تھی، اب اس کا کوئی ریپلیس ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے سائل کے تیور سے، لہجے سے، سوال کی نشست و برخاست سے پہچان لیا کہ سائل کو اور راستہ چاہتا ہے، سوال کے اندر ہی کبھی کبھی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ کہ جا ماں کے پاؤں کے تلوے چوم، بیت اللہ کی دہلیز کے ثواب مل جائے گا۔ اب ڈاکٹر صاحب کتنے لاس میں سے گزرے کہ وہ دہلیز ٹوٹ گئی، وہ تلوے گم ہو گئے۔ اہل علم نے لکھا ہے جو دعا نہ منظور ہو رہی ہو، ماں کے قدموں کو ہاتھ پہ رکھ کر آسمان کی طرف دعائیں مانگو، آسمان کے برکھا رت کھل جاتی ہے۔ ماں کے قدم اگر بچے کے ہاتھ پہ ہوں اور ان قدموں کو چوم کر آسمان کی طرف رخ کر کے کہے کہ جنت میرے ہاتھ پہ آ چکی ہے۔ اب جس کی ماں مر جائے وہ تو مر جاتا ہے۔ یتیم مسکین ہونا یہ اصطلاحات ہیں، ریئر اصل معنوں میں مر جاتا ہے جس دن آدمی ماں مر جاتی ہے، آدمی کی چھت اتر جاتی ہے، سبز چھتری گر جاتی ہے، تناور درخت گر جاتے ہیں، آدمی ڈیزرٹ میں ہو جاتا ہے۔ موت کوئی اچانک چیز نہیں ہے، آدمی کی زندگی سے پہلے موت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی ورس ہے الذی خلق الموت والحیات،
اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ یہ دونوں جڑویں ہیں، لیکن ان دونوں بہنوں میں تخلیق کے اعتبار سے ان ٹوین برادرز یا سسٹر میں پہلے ولادت موت کی ہوئی ہے۔ ماں کے رحم میں بھی بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے سے پہلے، ڈیلیور ہونے سے پہلے۔ میڈیکل سائنسز کے بارے میں کیا کہتی ہے مجھے اس کو نہیں پتہ، آپ ڈاکٹر صاحبان اس پہ کوئی کمنٹ پاس کر سکیں گے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ ہر بچے کی پیشانی پہ ولادت سے پہلے اللہ 4 تحریریں لکھ لیتا ہے۔ اس لیے پیدا ہونے والے ہر بچے کی پہلی ملاقات دائیہ سے نہیں ہوتی، ماں سے نہیں ہوتی، لیڈی ڈاکٹر سے نہیں ہوتی، اسرائیل سے ہوتی ہے۔ اور یہ بچہ جو بے بس ہو کر ہوتا ہے، میڈیکل سائنس اس کے اپنے انالیسز کرتی ہوگی، لیکن حدیث کہتی ہے ملک الموت کی آنکھوں کا خوف بچے کو رونے پہ مجبور کرتا ہے۔ ملک الموت ہر بچے کی پیدا ہونے والے بچے کی پیشانی کی تحریر کو پڑھتا ہے، اس میں سارا تفصیلی شیڈول درج ہوتا ہے۔ 2 دن، 3 گھنٹے، 12 منٹ، 21 سیکنڈ، 35 مائکرو سیکنڈ، اور وقت کو ماپنے کا اس سے کوئی حساس پیمانہ بھی اگر آ گیا تو وہ ساری تفصیل یہاں ہوتی ہے۔ ملک الموت سب سے پہلے اس لیے دیکھتے ہیں کہ بعض بچوں کی پیشانی پہ صرف ایک سانس ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ ون نہیں ہوتا، اور اگر ملک الموت تاخیر سے آئے، اس نے کائنات کے اندر پھیلے ہوئے بے پناہ جھونکوں میں دوسرا سانس لے لیا تو کائنات کا سارا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آ کے دیکھتا ہے کہ اس بچے کا پہلا سانس 1 ہی ہے، 2 ہیں، سانسوں کی ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ زندگی میں ہماری ساری کوششیں موت سے آگے دیوار کھڑی کرنے میں ہوتی ہیں۔ بیلنس ڈائٹ، پراپر ایکسرسائز، حفاظتی کے لیے، یہ ساری چیزیں موت کے بچانے کی تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں سے موت کا ہڑ بچ نہیں سکتا، موت کا سیلاب آ نہیں سکتا۔ چراغ جتنے بھی مضبوط ہوں آندھیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بلبلے جتنے بھی مضبوط ہوں لہروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سورج جتنا بھی دیر تک چمکے شام اس کا مقدر ہو ہی جاتا ہے، ریت کے گھروندے جتنے بھی اچھے ہوں ٹیلے اس کو آخر ہموار کر دیا کرتے ہیں، اور چراغ جتنے بھی مضبوط ہوں بجھ ہی جاتے ہیں، پتے جتنے بھی مضبوط ہوں ہواؤں کا مقابلہ کیسا؟ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی؟ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا عشاء کی نماز کے بعد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرمایا اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں 100 سال کے بعد اس زمین کے اوپر کوئی انسان نہیں رہے گا۔ یہ 1500 سال پہلے انسانوں کی مجموعی عمر کا آپ نے اعلان کر دیا کہ 100 سال کے بعد پوری زمین صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں سے فیصل آباد سے ایک فلائٹ چلتی ہے کراچی کے لیے، تو کراچی جا کے سارے پیسنجر اتر جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا جو رہ سکے۔ زمین کے ہوائی جہاز پہ 100 سال کے بعد بوڑھا، جوان، تاجر، غریب، امیر، کھرب پتی، فقیر، ڈاکٹر، مریض، سب سواریوں کو اترنا ہوتا ہے۔ اب کا تحقیق یہ ہے کہ 70-80 سال کے بعد 7 ارب انسان مر جاتے ہیں۔ اب اس میں میرا کب ہے کوئی پتہ نہیں، ایک غیب کا میکنزم ہے، وہ آ کے لے لے گا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ قرآن مجید کے جو چیلنجز ہیں ان میں ایک چیلنج یہ ہے کہ جس موت سے بچنے کی تم تدبیریں کرتے ہو وہ موت کا سیلاب تمہاری دیوار جاں کو آ کے ٹکرائے گا۔ ہمت ہے تو زور سے، زر سے، زاری سے، تقوی سے، بیلنس ڈائٹ سے، پراپر ایکسرسائز سے، محفوظ پناہگاہوں سے، احتیاطی تدابیر سے اس موت سے بچ کے دکھاؤ۔ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ سورج کی شعائیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے آتی ہیں، اس کو ہم نے قید کر لیا، بیریوکے نے اس کے اوپر ہم نے سفینے چلا دیے، کیٹو کی چوٹیوں پہ پھریرے گاڑ دیے، لیکن اپنے وجود کے بارے میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کی والدہ، پورے ڈاکٹروں سے گہرا تعلق، خود ایک اللہ کا شکر ہے ورلڈ وائڈ نام ہے، تو کون سی ایسی چیز تھی جو انہوں نے ماں کو بچانے کے لیے نہیں کی ہوگی اسباب کے درجے میں؟ لیکن قرآن کا چیلنج انسانی تدبیروں کا پابند نہیں ہوتا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اگر تم میں دم خم ہے، طاقت ہے اور تم کسی کے پابند نہیں ہو تو اللہ کے اس چیلنج کے سامنے قبول کرو، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم زندگی کی کوشش کریں، وہ وقت آئے گا تو چراغ بجھ ہی جائے گا، 1 مائکرو سیکنڈ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں جب آدمی مر جاتا ہے اور رونے والے روتے ہیں تو گھر کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتہ کہتا ہے ملک الموت کہ میں نے وقت سے پہلے لی نہیں، وقت کے بعد میں اس کو فیور دے نہیں سکتا تھا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔
بات سوچنے کی صرف اتنی ہے کہ جب موت کی علامات اور موت کی دستکیں ہوں تو آدمی تیاری شروع کر دے. اعلان ہوتا ہے نا فلاں جہاز کا سواریاں آ جائیں فلاں. اس طرح موت کے 4 اعلان ہوتے ہیں. قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ملک الموت ہے بنی اسرائیل میں سے کسی نبی کے پاس اور کہنے لگے یہ روح واپس کریں. تو نبی فرمانے لگے آنے سے پہلے آگاہ کر دیا کرو تاکہ آدمی پیوریفائی ہو جائے, تطہیر کر لے, دھو لے, باطن کی ٹیونیں کر لے, اوور ہالنگ کر لے. نبی تو پاک پوتر ہوتے ہیں. سوال کا مقصد ہماری طرف تھا. ایٹ ونس آ جاتے ہو, اچانک آ جاتے ہو, آدمی دھو ہی نہیں سکتا. داغ, کلاٹ, سپاٹ, غیبت, چغلی, حسد, بغض, اناد, تکبر, نجائز مقدمے, جھوٹی گواہیاں, کتنے داغ ہیں جو روح داغدار پڑی ہے. آنکھوں سے داغ, زبان سے, کان سے دماغ, دل سے, تصور سے دماغ, خیالات سے, اعتقادات سے دماغ, داغ, خیالات سے داغ ہی داغ. تو آنے سے پہلے بتلا دیا کرو تاکہ روح جب ہم نے اللہ سے لی تھی تو نیٹ اینڈ کلین تھی. جب روح میرے جسم میں ڈالی گئی تھی تو روح پہ کوئی داغ نہیں تھا, بالکل صاف ستھری تھی. اور جب واپس کریں گے تو اللہ کہے گا اسی صورت میں میری روح واپس کرو جس میں لی تھی. رینٹ کار والوں میں آپ لوگ تو عادی نہیں, اللہ کا شکر آپ لوگوں کے پاس آتی ہیں. ہم جیسے جو کم وسیلہ لوگ ہیں, ہم جب رینٹ کار والوں سے کار لیتے ہیں تو وہ سارا بونٹ بمپر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کل شام جب واپس ہوگی تو اسی صورت میں گاڑی واپس ہوگی, اس میں خراش آئی تو اس کو پے کرنا پڑے گا. پروردگار نے جب رینٹ باڈی میں روح کا کار دی تھی ہمیں تو ہمیں بالکل نیٹ اینڈ کلین تھی, صاف ستھری تھی. واپس ہوگی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا, ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہوگا. تو نبی کہنے لگے ملک الموت سے کہ آنے سے پہلے بتا دیا کرو تاکہ آدمی ڈینٹنگ پینٹنگ کر لے, صفائی کر لے, کوئی ستھرائی کر لے. تو ملک قرطبی رحمہ اللہ جیسا بالغ مفسر یہ لکھتا ہے. تو ملک الموت کہنے لگے میں بتاتا ہوں, لوگ کان نہیں دھرتے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں, بی ویئر, آگاہ ہو جاؤ, کاشن, تیاری کر لو. لیکن لوگ اس کو کان نہیں دھرتے. کان کیوں نہیں دھرتے؟ نشے میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نشہ کیا ہے؟ اینٹی نارکوٹکس والوں سے پوچھو نشہ کیا ہے, وہ ہیروئن کہیں گے, چرس کہیں گے, افیم کہیں گے, شراب کہیں گے. حالانکہ پیسہ ایک نشہ ہے, جوانی ایک نشہ ہے, مال ایک نشہ ہے, عہدہ ایک نشہ ہے, گریڈ ایک نشہ ہے, ڈگری ایک نشہ ہے, ڈیزینیشن ایک نشہ ہے. یہ نشے کہیں شدید ہیں. ہیروئن چرس والے تو بدنام ہے, ایک آدھ جوتا مارو تو نشے سے نکل آتے ہیں. لیکن جن نشیوں کی میں نے بات کی ہے یہ تو دوسری انگلی کے تیسرے پورے تک سلام نہیں کرتے. سمجھتے ہیں ہم کوہ سفید کی مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے کیچڑ کی مخلوق کر رہے ہیں. یہ نشئی شرابی سے کروڑ گنا زیادہ نشئی ہوتے ہیں. اور ان کو نشے سے نکالنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ ملک الموت آ کے ہاتھ رکھتا ہے تو نشے سے نکل جاتے ہیں. جب ملک الموت آ کے شارک پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ نشئی اس وقت نشے سے نکلتے ہیں جب ملک الموت آ کے انگوٹھا رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں فرج نعمل صالحا انا موقنون. یا دوسرا نشے سے نکلنے کا طریقہ دینی مجالس ہیں اور اس میں نشئی آتے نہیں. دینی مجالس اس نشے سے نکالنے کا شاندار طریقہ ہوتی ہیں, اس میں آتے نہیں نشئی. اور دوسرا جب نشے سے نکلتے ہیں تو میں سب فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اب آدمی کہتا ہے فرجنا تو وہ کہتا ہے الم یاتکم نذیر, تمہیں بتایا نہیں تھا کسی نے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے. کیوں؟ جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی, ذرا پھر سے کہنا. تو یہ نشے بات سننے نہیں دیتے. تو ملک الموت کہنے لگے جی میں تو دستک دیتا ہوں لیکن نشہ دستک پہ کان نہیں کھولتا. کہنے کہ تیری دستکیں کیا ہوتی ہیں؟ میری آخری بات ہے, آپ ذرا سے عرض کرنے کا. 4 نشے جو ملک الموت آنے سے پہلے ہر آدمی کو دستکیں دیتا ہے, کال کرتا ہے, رنگ دیتا ہے. وہ آپ غور سے سنیے گا, میں بھی سنوں گا, آپ بھی سنیں گے. پھر اس کو انالیسس کرتے جائیے گا کہ وہ نشہ وہ دستک میرے اوپر ہوگی یا نہیں ہوئی. نمبر 1, میں اس کے جسم پہ جزوی موت ڈالتا ہوں. ایک آدمی کے جسم کے منہ کے فیملی کے دانت جو ہیں 32 افراد پر مشتمل دانت ہیں. ایک فیملی ہے, منہ کے اندر رہتی ہے, اس کو دانت کہتے ہیں. اس کے 32 افراد ہیں. 2 دانت گر گئے تو فیملی کے 2 افراد مر گئے. اب اس کو مصنوعی 10,000 کا لگا لو, 1 لاکھ کا لگا لو, لیکن ڈیڈ باڈی تو ڈیڈ باڈی ہے. علاج دنداں, اخراج دنداں, وہ تو کوڑے کی ٹوکری میں چلے گئے. تو کہنے کہ پہلی دستک یہ ہوتی ہے کہ میں جسم کے اعضاء پہ پارشلی موت نافذ کرتا ہوں. یا آنکھوں پہ گلاسز آ گئی, یا کمر میں خم آ گیا, یا دانت گر گئے, یا ماتھے پہ جھریاں آ گئی, یا اعضاء میں راشہ آ گیا. جب جسم کے اعضاء پہ موت ہے تو علاج بھی کرو اور ملک الموت کی دستک کو بھی سمجھو. بدن پہ اب میری جاگیرداری ختم ہوتی ہے, میرے بیٹے تیری بوڑھی سواری ختم ہوتی ہے.
علاج بھی ضروری ہے کہ بالوں کو کلف لگاؤ، علاج بھی ضروری ہے کہ بہروں کا علاج کرو، علاج بھی ضروری ہے کہ نئے دانت لگاؤ، یہ کرو، لیکن اس کا جو ریئل میسیج ہے اس کو بھی سمجھو کہ یہ ملک الموت کی دستک ہے، یہ تو دستک ہے ان کو ذہنوں پر جن کو عادت ہے بھول جانے کی۔ گلاسز کے بغیر بیوی ماں میں پتہ نہیں چلتا، تو آدمی کی آنکھوں پہ وہ موت آ گئی نا جو وائپر گرنے کے بعد آ گئی۔ تو فرسٹ ون کاشن ہوتا ہے جسم کے اعضاء پہ جزوی موت کا آ جانا۔ اب میرے اور آپ کے اندر اس دستک کن کن کو ہو چکی، کوئی سیکنڈ ون کے بارے میں اوپینین نہیں دے سکتا، ہر آدمی خود سوچے کہ میرے جسم کے اعضاء پہ میرا گردہ، جگر، پھیپھڑا، دل، بال، کھال، ماتھے، دانت، زبان، اس میں کہیں جزوی موت کے آثار ہے، نزع آئی، ہچکی آئی، اگر آئی تو علاج بھی کریں اور یو ٹرن لیں، بلکہ رائٹ ٹرن لیں، یو ٹرن تو لیتے ہیں، رائٹ ٹرن کوئی نہیں لیتا۔ اب ایسا ایسا رائٹ ٹرن لیں کہ دستک پہلی ہوگی۔ ملک الموت سے کہنے لگے دوسری کیا ہے، تو ملک الموت کہنے لگے دوسری یہ ہے کہ میں اس کے کسی دوست پر، واقف پر، بزنس فیلو پر، کولیگ پر کلی موت ڈال دیتا ہوں۔ ہماری مارکیٹ کا صدر فوت ہو گیا، ہمارے اسپتال کا ڈاکٹر فوت ہو گیا، ہمارے کالج کا پروفیسر فوت ہو گیا، تو وہ جسم پہ ایک جزوی موت تھی، اب یہ کلی موت آ گئی۔ میرا آفس، میرے ساتھ میرے کام کرنے والا فوت ہو گیا، میں کہاں دفن کرایا، اس کو دفن کر کے آ گیا۔ تو یہ دوستوں کی موت میں تجہیز بھی ہو، تکفین بھی ہو، تدفین بھی ہو، غسل بھی ہو، افسوس بھی ہو، اظہار تعزیت بھی ہو، لیکن دستک کا پیغام بھی سمجھا جائے کہ اب قریب آ چکا ہے مسئلہ۔ میرا نہیں گمان کہ اس زد میں بھی میں اور آپ بیٹھے ہی ہیں۔ قدم قدم پہ جدائی کے داغ دے کے مجھے چلے گئے میرے کتنے ہی یار قبروں میں، نہ صحن باغ میں سبزہ نہ پھول شاخوں پر، چلی گئی میری ساری بہار قبروں میں۔ تو میرا نہیں گمان کہ میرے اور آپ کے سینے کے قبرستان میں کسی جگری یار کی قبر موجود نہ ہو۔ کوئی کلاس فیلو مر گیا، کولیگ مر گیا، محلے والا مر گیا، دوست مر گیا، بزنس فیلو مر گیا، پروفیشن فیلو مر گیا۔ یہ قبریں ان کے اظہار افسوس بھی ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ پیار بھی ہے، لیکن سیکنڈ ون یہ بھی ہے کہ ایک یہ دستک ہے کہ اب تیاری کرو، رائٹ ٹرن لو۔ تو نبی فرمانے لگے تیسری دستک کیا ہے، کہ تیسری دستک یہ ہے کہ پھر میں قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو مار دیتا ہوں۔ خالہ فوت ہوگی، پھوپھو فوت ہوگی، ماموں فوت ہو گئے، چچا فوت ہو گیا، جن کے ساتھ زیادہ قرابتیں رہتی ہیں، آنا جانا رہتا ہے۔ یہ چچا کی اینک پڑی ہے، یہ پھوپھو کی جرسی پڑی ہے، یہ خالہ کے گلاسز پڑے ہیں، یہ تو وہ ان کی یادیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جب قریبی رشتہ دار مر جائیں تو ان کے اظہار افسوس بھی کرو، ان کی معاونت بھی کرو، ان کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہو، لیکن ساتھ ملک الموت کی ٹیون اور میسج کو بھی جانو کہ اب وقت چل چلاؤ کا آ گیا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی آدمی کے اوپر یہ دستک بھی نہ ہو چکی ہو، کہیں نہ کہیں دستک ہو چکی ہے۔ اور چوتھی اور لاسٹ ون دستک میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر سے کسی کو اچک لیتا ہوں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کی گھر کی چار دیواری کے اندر ماں چلے گی، ماں چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، بیٹی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، بیٹا چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، باپ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آنے والے اب قریب تر آ چکے ہیں، اب میری دیواریں جہاں کا فاصلہ ہے۔ تو گھر کے اندر کوئی مر گیا، یہ ماں کے کپڑے، یہ ابا کے جوتے، یہ بیوی کے جیولری وہ پڑی ہوتی ہے، تو جب یہ چاروں پوری ہو جائیں تو پھر رائٹ ٹرن لیا جائے۔ سب سے پہلے میں پھر اس کو ریکال کر دیتا ہوں، اپنے جسم پہ جزوی موت، نمبر 2 دوست احباب کی موت، نمبر 3 قریبی رشتہ داروں کی موت، اور لاسٹ ون فورتھ ون گھر کی چار دیواری کے اندر دستک ہو جانا۔ جب یہ چار علامتیں پوری ہو جائیں اور آدمی پھر دیوانگی کا ہو تو پھر وہ نشئی ہے، اور نشے سے نکلنا فرض عین ہے۔ اتنی بڑی دستکوں کے بعد بھی اگر وہ کام پھر کرے کیا، تو 3 کام کرے۔ اگر یہ چاروں، میری آخری بات، اگر یہ چاروں دستکیں پوری ہو گئیں، جو کہ ہو چکی ہیں، مور اور لیس ہو چکی ہیں، میں اپنے اوپر سوچتا ہوں تو میرے جسم کے اعضاء پہ بھی موت آ چکی ہے، میرے جگری یار بھی فوت ہو چکے ہیں، میرے دور کے رشتہ دار بھی فوت ہو چکے ہیں، اور میری ماں بھی فوت ہوئی، میرا باپ بھی فوت ہوا، میرا بھائی بھی فوت ہوا، میرا بھتیجا بھی فوت ہوا، میرا بھانجا بھی فوت، یہ سارے وہ زخم میرے اوپر ہیں، اور سیم کیس آپ کے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ رزق حلال کی تلاش کی جائے۔ اگر یہ دستکیں ہو جائیں تو رزق حرام کو چھوڑا جائے۔ رزق حرام کے ساتھ بیت اللہ کیا کعبہ کے اندر کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ گریجولی رزق حرام سے نکلا جائے۔ رزق حرام ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن،
ڈاکٹروں کا اور ہے، پروفیسروں کا اور ہے، انجینئر کا اور ہے، کاشتکار کا اور ہے، زمیندار کا اور ہے، لیکن مور اور لیس رزق حرام دستک دیتا ضرور ہے۔ اور کوئی آدمی رزق حرام لا علمی کی بنا پہ نہیں کھاتا، کمزوری ایمان کی وجہ سے کھاتا ہے۔ کچے کے علاقے میں چلے جائیں، اندرون سندھ میں جن لوگوں نے اغوا کر کے لوگوں کو زنجیروں سے، درختوں کی شاخوں سے باندھا ہوا ہے، ان سے پوچھو یہ ٹھیک ہے، تو کچے کے پشت در پشت کے ڈاکو بھی کہیں گے کام غلط ہے، کرتے کیوں؟ کمزوری ایمان۔ جب یہ دستکیں ہو جائیں تو رزق حلال کا اہتمام کیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، قبر میں دفن ہونے کے بعد سب سے پہلے آدمی کا پیٹ پھٹتا ہے کہ رزق حرام کہاں گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دفن ہونے کے بعد سب سے پہلے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، سب سے پہلے دفن ہونے کے بعد آدمی کا پیٹ پھٹتا ہے۔ جس پیٹ کے اندر پہچان کے بغیر کھایا پیا، وہ پیٹ پھٹ گیا۔ لمبا سفر کرتا ہے آدمی اور اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی پوشاک حرام ہے، تو کیسے دعائیں قبول ہوں؟ رزق حلال کی طرف کوشش کی جائے، ناممکن کام کوئی نہیں ہوتا۔ جھنگ میں ایک ایلیٹ کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، وہاں سیشن جج بھی تھے، وہاں ڈی سی بھی تھا، وہاں ایس پی بھی تھا، وہاں ایس ایس پی بھی تھا۔ تو میں نے کہا ایک فقرہ بولتا ہوں، ذرا بابا بند کر لو۔ وہ بند نہیں کر رہا، جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا یہ ایک فقرہ بولتا ہوں، اس کا جواب دیجیے گا ایمانداری سے۔ آدمی رزق حرام کو کھا جاتا ہے یا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے؟ آدمی رزق حرام کھاتا ہے یا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے؟ تو کعبہ کے رب کی قسم رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے۔ اس کا سکون کھا جاتا ہے، اس کی صحت کھا جاتا ہے، اس کا قرار کھا جاتا ہے، اس کے اولاد کی اطاعت کھا جاتا ہے، اس کی تنہائیاں کھا جاتا ہے، اس کو سجدوں کی لذتیں کھا جاتا ہے، اس کی مناجات کھا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی نمناکی کھا جاتا ہے، اس کو نبوت کی تعلیمات کا اس وقت عمل۔ آدمی رزق حرام اتنا نہیں کھاتا جتنا رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے۔ خوابوں میں دوڑنے والوں کے سفر طے ہوتے ہیں، ہم سارے خواب دیکھتے ہیں۔ رزق حرام کما کے عبادت کرنے والوں کے سفر ایسے ہی طے نہیں ہوتے جیسے خوابوں میں دوڑنے والوں کے سفر طے نہیں ہوتے ہیں۔ خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں، خواب میں دوڑ رہا ہوتا ہے آدمی، کبھی شل ہو جاتا ہے، کبھی پسینہ آ جاتا ہے، کبھی چیخ نکل جاتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو 1 انچ بھی، سینٹی میٹر بھی، ملی میٹر بھی سفر طے نہیں ہوتا۔ کعبہ کے رب کی قسم حرام کھانے والے کے روحانی سفر ایسے ہی طے نہیں ہوتا۔ رزق حرام سے بچیں، اور کوئی آدمی رزق حرام لا علمی کی وجہ سے نہیں کھا رہا، کمزوری ایمان کی وجہ سے کھا رہا ہے۔ اور جتنا رزق حرام اس کو کھا رہا ہے، اگر اس کا انالیسس کر لے، وہ دیواروں کو ٹکریں مار کے مر جائے کہ میں نے تیرا نقصان رزق حرام کا نہیں کیا جتنا اس نے میرا کر دیا۔ امام مسجد بھی رزق حرام کھا سکتا ہے، میں بھی کھا سکتا ہوں، آپ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام اگر یہ دستکیں ہو جائیں تو وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرے۔ قرآن مجید میں مور علیہ 500 دفعہ 600 دفعہ نماز کا ہے، لیکن نماز کے ساتھ لفظ قائم جڑا ہوا ہے۔ کہیں بھی نماز کے ساتھ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، تقیمون اس لفظ کے بغیر نماز کا لفظ آتا ہی نہیں۔ جس طرح آنکھوں میں بینائی ہے، زبان میں لفظ ہیں، پانی میں نمی ہے، انگارے میں حرارت ہے، اسی طرح عقیم کا لفظ، یقیم کا لفظ، تقیم کا لفظ نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عقیم کس کو کہتے ہیں؟ عقیم کہتے ہیں خوبصورت بنانا، عقیم کہتے ہیں رواج دینا۔ عقیم کے لغوی معنی 2 ہیں۔ تو دوسرا کام اگر یہ دستکیں ہو جائیں تو پھر رائٹ ٹرن لیں، گریجولی کم کریں۔ ایک فکرہ میں کہنے لگا ہوں، سخت کہنے لگا ہوں، جان کے کہنے لگا ہوں، اور جو غلطی جان بوجھ کے کی جائے اس پہ معذرت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ میاں صاحب معذرت وہ کرے جو بات غلطی سے، ایک فکرہ میں کہنے لگا ہوں، جان کے کہنے لگا ہوں، اور اس پہ معذرت پیشگی نہیں کر رہا، کیونکہ غلطی جو جان کی جو اس پہ کیسے میں۔ رزق حلال کمانا عین عبادت نہیں ہے۔ جو آدمی سوال کے مقام پہ پہنچ جائے اس کے لیے رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا۔ دسترخوان پھیلانا عین عبادت نہیں ہے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا عین عبادت ہے۔ عرفات میں جانا عین عبادت نہیں ہے، 9 ذی الحج کو تکمیل حج کی خاطر عرفات میں جانا عین عبادت ہے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت نہیں ہے،
جو آدمی مانگنے کے مقام پہ آ گیا تو مانگنے سے شخصیت نچڑ جاتی ہے، جس طرح بیلنے میں گنا ڈالنے کے بعد گنا نچڑ جاتا ہے۔ تو اسلام شخصیت کو بے وقار نہیں کرنا چاہتا کہ تم مانگنے پہ آ گئے۔ تو مانگنا دنیا کا سب سے ٹفسٹ کام ہے۔ دنیا کے اگر 10 مشکل ترین کاموں کی فہرست کی جائے تو ٹاپ پہ مانگنا آتا ہے۔ مانگنا دنیا کا مشکل کام ہے۔ مل جائے تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، نہ ملے تو کانوں کی لویں تپ جاتی ہیں۔ آدمی قسطوں میں مر جاتا ہے مانگتے ہوئے، اور اگر مانگنے کے بعد کشکول میں پڑ بھی جائے تو بھی مر جاتا ہے۔ جب آدمی اس مقام پہ آ جائے کہ اگر نہیں کمائے گا تو مانگے گا، اور یہ مانگنا حرام ہے، اس حرام سے بچنے کے لیے رزق حلال عین عبادت ہے، اور اگر اس مقام پہ نہیں آیا تو کعبہ کے رب کی قسم رزق حلال عین عبادت نہیں ہے، پھر اس کے لیے رزق کی کمائی میں نہ لگنا لگنے سے بہتر ہے۔ یہ میں جانتا ہوں تلخ فکر ہے، یہ انجیکشن ہائپرٹنسی ڈوز ہے، لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم اس وقت مالدار بننے کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں۔ دسترخوان ویسے بچھا کے سارا دن بیٹھے رہو، کون عبادت کرتا ہے؟ 364 دن عرفات کے اندر خیمے میں ٹینٹ لگا کے بیٹھے رہو، کسی مفت سے پوچھو عبادت ہے؟ کیا عبادت اس کو حج نے بنایا، دسترخوان کو عبادت کھانے نے بنایا، رزق حلال کو عبادت سوال کرنے کی تلخی نے بنایا ہے۔ اگر تمہیں قدرت نے اس طرح فیسیلیٹیٹ کی ہے، رزق روزی کے ایسے آبرو مندانہ انتظام کیے ہیں کہ تم بچھوؤں کے بڑ میں ہاتھ نہ دو، کماؤ، تو دوسری گزارش یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ آخری بات، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ 2 ونگز ہیں نماز کے۔ نمبر 1، اپنی نماز کو گزری ہوئی نماز سے حسین بنانے کی کوشش کرنا۔ جو میں نے آج فجر کی پڑھی ہے، ظہر کی نماز مریت سے پالش ہونی چاہیے، بیوٹیفائی ہونی چاہیے، بہتر ہونی چاہیے۔ آپ تشریف لائے تعزیت پر، آپ میں سے بوننزا پہن کے بھی ہے، آکسفورڈ پہن کے بھی ہے، سوٹ پہن کے بھی ہے، جو حالانکہ تعزیتی لباس یہ تو نہیں ہے۔ کسی کی ماں مر جائے اور آدمی اپڈیٹ ہو کے آئے، نئے لباس پہن کے آئے، 2 پیس پہن کے آئے، ٹائی، یہ تعزیتی لباس تو نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو اس کو بہت بڑا عیب جانا جاتا تھا، لیکن ہماری مجبوری، ہم نے انسانوں کو فیس کرنا ہے، سو ہم اپڈیٹ ہو کے آنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے انسانوں کی خاطر تعزیتی لباسوں میں بن ٹھن کے جاتے ہو، میری خاطر پرانے لباس پہن کے نماز پہ آ جاتے ہو۔ تمہاری دانائی پہ بھی قربان، تمہاری دیوانگی پہ بھی قربان۔ آفس سے آنے کے بعد قیمتی لباس اتار کے سلیپنگ ڈریس پہن کر مسجد میں آنے والا توقع رکھتا ہے کہ مجھے اس پہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مکانات مل جائیں گے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجدوں میں اپنے آپ کو آراستہ کر کے ہو۔ اپنا آراستہ پیراستہ ہونا دکھانے کا سب سے بڑا مستحق اللہ کی ذات ہے۔ تو نمبر 1، ہر نماز، آنے والی نماز کو گزری ہوئی نماز سے بہتر بنانے کی کاوش کرنا، یہ عقم کا لغوی معنی ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن کی نماز 55 میں بھی چل رہی ہے۔ اور سیکنڈ 1، عقم کا معنی یہ ہے کہ رواج دینا کہ مجھے پتہ ہے میرا ڈرائیور اور میرا ویٹر اور میرا خانسامہ اور میرا مالی اور میرا گارڈ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو ان کو عیسائی کہے گا، یہودی کہے گا، ہندو کہے گا، زرتشت کہے گا، قادیانی کہے گا، کون کہے گا نماز پڑھو؟ نبی تو آئے گا کوئی نہیں۔ اب یعنی کہ پیشانی سب سے سکون سے محروم لوگ، مثال دی جائے نا، سب سے بڑا بے سکون کون ہے؟ جس کی مثال کیا ہے؟ جس کی پیشانیاں سجدوں سے محروم ہیں۔ اس سے بڑا بے سکون کائنات کے سورج نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ جس کی پیشانی سجدے سے محروم ہے، اس سے بڑا بے سکون کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہے، بے سکون محض ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ جب کسی مسلمان کو سزا دیتا ہے تو آخری سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو سجدوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تیری نوا ہے، تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی، اقبال کہتا ہے مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ کو بے نمازی نظر آئے، اپنے سٹیٹس کے مطابق، ماحول کے مطابق اس کو سجدہ ریز بنانے کی کوشش کرنا، یہ میری نماز کی تکمیل کا دوسرا پر ہے، اس پہ احسان نہیں ہے۔ اور اگر میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تم گاڑی پہ کپڑا مارو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو میں وہ پرندہ ہوں جس کا ایک پر کٹا ہوا ہے۔ اور پرندے رکھنے والے جانتے ہیں کہ پر کاٹو نہیں، پورے نہ پر کاٹو، پروں میں سے 2-4 پر ہی نکال دو تو پریشر بلڈ اپ نہیں ہوتا۔ کبوتر باز جب نئے کبوتروں کو اپنے کبوتروں کے خاندان میں چھوڑتے ہیں تو بیچ میں سے 2-4 پر نکال دیتے ہیں، پورا پر نہیں کاٹتے پر، تو 2-4 پروں کی کمی سے بھی ہوا کا پریشر بلڈ اپ نہیں ہوتا اور پرندہ زمین پہ رینگتا ہے۔ اور جس علم نصیب کا پورا پر ہی کٹا ہوا ہے، اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم۔